سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ایک زندگی جو زندہ رہ کر چل رہی ہے، زندگی ہے، اس کے اوپر موت کو کھڑا کر دیا جائے جو زندگی کو کاٹ دے۔ یہ ظلم ہے دیکھنے میں کہ بندہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، زندگی کے اندر خوش ہے، اس کے بچوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی آرزو ہے، دوست یار کے اندر بھی بڑا ریسپیکٹڈ ہے اور بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، بڑا ہے، اور اس کی زندگی پر ایک موت کی تلوار کے ذریعے زندگی کاٹ دینا یہ ظلم لگتا ہے بظاہر، لیکن یہ آجو جو دنیا میں بظاہر ظلم نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ تو زندگی جو چل رہی ہے، میں کہہ رہا تھا اس چلتی ہوئی زندگی کو روکنے والی ایجنسی زندگی کی تمنا کرنے والوں کو ظلم معلوم ہوگی۔ جن کے پاس زندگی کی تمنا ہے تو کیا دیکھو بڑا ظلم ہو گیا، بندہ ہی مر گیا۔ خوش رہنے والے کو غم مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ اگر آپ فزیکل لیول پہ سوچو تو فزیکل لیول پہ اگر دنیا میں موت نہ آئے تو لوگ ویسے ہی مرنا شروع ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تو بہتر رہنے کی جگہ پہ نہ رہ جائے، بندہ بندے کو کھانے لگ جائے، کچھ بھی نہ رہ جائے، اور اگر قبرستان ہی پھیلنے شروع ہو جائیں، شکر ہے کہ ایک قبر کے اندر بہت سارے ہزار مردے دفن ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں نظام عالم بھی۔ تو یہ جو ظلم نظر آ رہا ہے، اگر سوچا جائے کہ اگر زندگی دینے والے سے پوچھا جائے، ہمارے عقیدے اور اصل عقیدے کے اندر یہی ہے بات کہ زندگی بنانے والی کوئی ذات ہے، اور اس ذات کا نام فار دا سیک آف ڈیفینیٹنیس اللہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ زندگی کا خالق ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ خالق جو ہے اس نے جیسے زندگی کو فرمایا اس نے اسی طرح موت کو فرمایا تھا۔ اب موت اپنا عمل کر رہی ہے، زندگی اپنا عمل کر رہی ہے، ظلم کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ظلم جو ہے تمہارے ساتھی کا نام ہے، یعنی کہ اگر آپ غور کرو تو اگر موت نہ ہو تو کیا کیا دقتیں ہو جائیں۔ تو پیدا کرنے والے کی منشا ہے زندگی اور موت مستقل کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کے سامنے ایک مشاہدہ ہے کہ درخت پیدا ہوتا ہے بیج سے، پودے سے، درخت سے، بڑا تباہ ہونے کے بعد پھر مرجھا کے لکڑی اور پھر ختم ہو کے جل گیا۔ تو یہ پروسیس صدیوں سے چلا رہا ہے۔ روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ، ایک وہ مرحلہ ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز جو ہے یہ آغاز اور پھر انجام کے درمیان چل رہی ہے۔ انجام کے بعد یا ہر انجام کے بعد ہر قسم کے جو سمجھ آنے والے انجام ہے اس سے بعد رہنے والی ذات وہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے اللہ کریم کی جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے۔ باقی ہر چیز کے اوپر آغاز اور انجام لگا ہوا ہے۔ ایمان روح کے اوپر، روح کیا ہے؟ آغاز، اور اس کی انجام جو ہے وہ کیا ہوگی؟ انفینٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر آغاز ہے۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہر آغاز سے پہلے، خالق وہی ہوتا ہے جو ہر آغاز اور انجام سے آزاد ہے، اس کا ہوتے ہی خالق۔ تو جو ظلم میں نظر آ رہا ہے، مثلا شکاری باز شاہین
نے چڑیا پکڑ لی، کبوتر پکڑ لی، کھا گیا، بڑا ظلم ہے۔ خوبصورت کبوتر کو ایک شاہین کھا گیا اور ایک باز شکرا کھا گیا۔ اب اگر اس ظلم کو آپ بند کر دو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، جی بالکل۔ اس کی تو خوراک ہے۔ تو گویا کہ جو فالکن کی خوراک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ پری در رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ظلم کو نہیں، اس کا اپنا حق ہے کھانا۔ دیکھنے والا جو منشا اور فطرت کو نہیں جانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے ظلم ہو گیا۔ یہ موت کی بات بتا رہا ہوں، باقی ظلم کی بات بعد میں کرتے ہیں۔ تو اگر کہیں کسی نے گولی چلا دی، بندہ مر گیا، دیکھنے میں بڑا ظلم ہے، لیکن یہ منشا فطرت کے مطابق چل رہا ہے۔ آپ یوں کہو کہ اسرائیل علیہ السلام کے جس طرح اللہ کے نام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، ہر چیز کے کئی نام ہیں، تو اسرائیل کے نام بھی علیہ السلام کے نام بڑے ہیں۔ ایک اس کا نام ہے ہارڈ ٹریول۔ اسرائیل کے نام کیا ہے؟ جی بالکل۔ اسی کا نام ہے۔ اسرائیل جب آتا ہے بعض اوقات تو خود ہی آتا ہے السلام علیکم، اور بعض اوقات اپنی صفت میں آتا ہے کہ ہارڈ ٹریول آ گیا، اور کو ڈیزیز آ گیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو تماشا ہو گیا، کسی کو بلٹ ہو گیا، کسی کو حادثہ ہو گیا، کسی کو بس ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ یہ سارے شکل ہیں۔ اور بعض اوقات مچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، یہ سارے اسرائیل کے نام ہیں۔ تو اگر کہتے ہیں حادثہ ہو جائے یا سانپ کاٹ لے اور بندہ مرے نہیں تو یہ کوئی ٹریول کی بات نہیں ہے، تو ایونٹ ہے۔ اگر مر جائے تو پھر فکر کی بات کروں گی، کیونکہ یہ فائنل ہے، سبحان یہ تو اسرائیل ہے۔ اب اسرائیل آ جائے تو پھر فائنل ہے، اس میں کیا ہے، تکلیف ہونے کی بات ہے۔ اگر یہ موت نہیں آتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایونٹ ہے، رونق ہے، میلہ ہے، تو انجوائے کرو۔ تو موت کے باب میں جو ہیپننگ ہے، جس کو ہم لوگ ظلم کہتے ہیں، وہ اللہ کریم کے مطابق ظلم نہیں ہے۔ مثلا آپ نے ایک جگہ پڑھا، آپ نے پڑھا کہ ایک شخص جس کے پاس ایک ایسا علم تھا جو اس وقت کے صاحب کتاب پیغمبر کے پاس بھی ذرا نہیں تھا، وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لے کے چل پڑے۔ کیا اس کا نام ہے، کیا نام نہیں ہے، بس چل پڑے۔ اس آدمی نے ایک جگہ پر ایک کام کیا ظلم کا، اور یہ بڑا ظلم ہے، کشتی توڑ دی۔ اور ہم دیکھ رہے تھے، ہم اگر وہاں تھے ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، بھائی یہ ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے میرا وعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ تم بولو گے نہیں۔ اس ظلم کا احساس اور بلا رہا تھا ان کو۔ پھر سننا ہے بدلے میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ کیا واقعہ ہوا؟ وہ ایک لڑکے کو بھی مار اوئے ہوئے ہوئے، یعنی کہ صاحب نفاذ جو نافذ پیغمبر ہے اس کے سامنے قتل کر دی۔ اور یہ تو بڑا واضح ظلم ہے نا، قتل تو ہر مذہب میں ظلم ہے نا، اور قتل کر دیا۔ اور کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم مان لیں گے، بھی تو تم نے بہت سختی ہے، تو وہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ بھائی ہے کہ یہ تیرا میرا معاہدہ ہے، تو بولے گا نہیں۔ وہ بڑا خاموش رہے گا، یہ اللہ کے حکم نہیں تھا، اس آدمی سے ملو یہ تمہیں کوئی بات بتائے گا۔ پھر اس آدمی نے ایک اور کام کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے تسی اپنا پکڑو، ذرا کئی کسی پکڑو، تو تھوڑا سا تغاریہ چیخا، یہ 2-4 تسی بڑا یہ مل کے دیوار بنا لیتے ہیں، مزدوری کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نو واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 3 دفعہ اپنی مدد توڑا، اب یہ آپ کے میرے درمیان جدائی ہے، اس کے بعد میں کوئی ایونٹ آپ کے سامنے کروں گا نہیں۔ اور جاتے ہوئے ایکسپلینیشن دے دی کہ پہلا ایونٹ میں نے اس لیے کیا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو ثابت کشتی جو وہ لے لیتا ہے، اس کشتی کو توڑا جائے تاکہ یہ یہی پڑ جائے، اور اس کا جائز وارث اپنے جائز عمر کو پہنچے گا تو کسی اسلام کی۔ اور دوسرا یہ غریب لوگ ہیں، یہ بچے کو مار دیا اس لیے کہ بچے سے نفس امن کا اندیشہ۔ یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے نا، یہ دیوار کے یتیم کا مال ہے،
وہ اپنی ایج پہ جب پہنچے گا تو اس کو مال محفوظ مل جائے گا، ورنہ یہ دے کر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی منشا یوں ہی ہے۔ تو اللہ کی منشا کو پہچاننے میں بھی بعض اوقات پہچان سے پہلے ظلم ہی نظر آتا ہے۔ اکثر جو آپ کے احساس جہاں ظلم تھا، اللہ نے بڑا ظلم کیا، ہمیں یہاں ہی پیدا کیا پاکستان میں۔ دیکھو کتنے کتنے باہر لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی کھلی فضا میں پیدا ہوتے ہیں، لوگ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتا ہے لگا، اور سوئٹزرلینڈ والوں سے جا کے ملو نا تو ان کی زندگی کے اندر جو بھیانک پن ہوگا نا آپ کو اندازہ نہیں سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ فطرت کا کوئی کام جو فطری طور پر سرزد ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کے اندر ظلم نہیں ہوتا، ظلم ہمارے خیال میں ہوتا ہے۔ باقی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے واقعہ جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو، جب تک آپ کو مشیت شناسی نہ ہو آپ کسی چیز کو ظلم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جس کو آپ کہتے ہیں ظلم، یہ غریبی ہوگی، بڑا ظلم ہوا۔ اس کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہوا کربلا میں۔ تمہارے خیال کے مطابق، اللہ کے خیال کے مطابق نہیں ہوگا شاید، تمہارے خیال کے مطابق یہ بڑا ظلم ہوا، اور سب سے زیادہ بلند مقام جو عطا ہوا کربلا میں۔ اب ظلم ہوا کہ عطا ہوا یہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ بات میں یعنی کہ حضرت امام علی مقام کو کوئی یہ منصب عطا ہو رہا ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تمہارا کوئی فکر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو جو عالی مرتبت جو مقام مل رہا ہے وہ ظلم نہیں کہلائے گا۔ اگر منصب مل رہا ہے تو یہ اس پروسیس کے ذریعے مل رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا مقام ہے۔ تو بعض اوقات منصب جو ہے، عطا ہے منصب، یہ ظلم کے انداز سے نظر آتا ہے کہ اس کو دار پر چڑھا دیا، منصور کو منصور کے دار پر چڑھا دیا، یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، اور منصور کے دار پر چڑھا دیا۔ اگر جاننے والے یہ کہیں کہ یار کا جلوہ دار پر تھا اس کو ملا دیا سبحان اللہ، تو پھر مسئلہ اور ہی ہوگا۔ وہ ایک شعر میں نے آپ کو سنایا تھا بابا بلے شاہ کا، کہ وہ ایک مکالمہ سے لکھا، شریعت اور عشق کا دو شعر لکھے۔ شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر لے، عشق کہے بوا یار دا کعبہ پی کے شراب نفل پڑھ لے۔ وہ وہی کہہ رہے پتہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ شرع کہے حضرت شاہ منصور نو سولی اتنے چڑھا سی، عشق کہے تو چنگا کیتا بوئے یار تے واڑے سی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو جلوہ ہے وہ منصب ہے کہ ظلم ہے، کسی کو نہیں جانتا۔ اور آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب مل رہا ہے نبوت یا پیغمبری کا، اور ان کے نام پر 25,000 بچے قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا یہ تخلیق نبوت کا کوئی عمل ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہم لوگ۔ یہ تو نبوت کے پرورش ہو رہی ہے، کیا اتنی پرورش کے اتنا مقام ہونا چاہیے تھا؟ یہ تمہارا مطلب نہیں ہے، تم نہیں کہہ سکتے۔ تو کہنے والے نے، کرنے والے نے جو کام کیا وہ نہیں کیا، ان کو موت کا دے دیا، اس کو نبوت عطا کر دی، قصہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، دونوں جگہ میں ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ تم اپنی ناپسند کو ظلم کہتے ہو اور پسند کو خوبی سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے انجام اس کے لیے چند ہو۔ اس لیے ظلم کسی چیز کو کہنے سے پہلے اس کی کام کی عاقبت سے آشنائی ہونی چاہیے کہ یہ اصلی واقعہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، پھر اس کو ظلم کہو، ورنہ وہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اصل میں ہماری لا علمی ہے کہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام تو جس کو پرائی کا پڑی اپنی لپیٹ دو۔ ظلم کیا ہو رہا ہے، احسان کیا ہو رہا ہے، ظلم کے پردے میں احسان ہوتا ہے، احسان کے انداز میں ظلم ہوتا ہے، اور ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ سب سے جو ہے باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور پہلا ہی مطلب احسان ہے کہ یتیمی پیدا کرنی۔ اب یہ بات آپ کو سمجھنے کہ بڑے افسوس کیا ہوگا لوگوں نے کہ آپ پیدا ہوئے ایسے والد صاحب بھی فوت ہو چکے، اور پھر سارے میں غریب ہی رہے، اور پھر ایک ایسا مقام ہے کہ پاکے ہی ہو گئے، اور لوگوں کو بعد میں یہ پتہ کہ نبوت ہے یہاں پر، تو وہ جو راستہ ہے جس سے نبوت کو گزارا جا رہا ہے، نبی کو گزارا جا رہا ہے، وہ راستہ سارا احسان ہی ہے، اور وہ جو مراحل ہیں وہ بھی احسان ہے۔ تو جو بظاہر ظلم کا انداز لگ رہا ہے وہ سارے مراحل، فتح، شکست، وادی، ادھر ادھر، اور دقت پریشانی جو بھی ہے، یہ سارا کا سارا ہی احسان ہے۔ اللہ کریم جب وہ اس کے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ تکلیف نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے دکھاوت، اگر اللہ آپ کے دوست ہوتا تو آپ کو جو ہے نا وہ مکان مل جاتے سونے چاندی کے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے مکان جو ہے نا یہ اصل میں ظلم ہے، یہ تمہاری تمنا ہے، ہماری تمنا یہ نہیں ہے، ہم اس دنیا کے بجائے ہم کسی اور دنیا کے مسافر ہیں، اس لیے آپ کی لا علمیاں آپ کو ظلم کا احساس دیتی ہے، ورنہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ علم کا رشد ہے۔ اب یہ میں ہر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو دقت نہ رہے، ہر واقعی جو آدمی ہر وقت اللہ کا آدمی ہے اس کے لیے ہر واقعہ اللہ کا منشا ہے، جو آدمی اللہ کو اپنے آپ کو حوالہ نہیں کرتا اللہ کے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آپ جو ذمہ دار ہے۔ تم مرا کہتے یہ تو بتا، کہتا وہ جگر فیل ہو، جگر فیل ہو گیا، تو نے اسے پاک کرنا تھا، کہتے جی وہ غلطی ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے دوائی اور دی، دوائی اور اس کے بدلے میں کچھ کینسر ہو گیا، کینسر کیا ہوتا نہیں ہونا تھا، کہتا یہ پتہ نہیں جگہ کیا نہیں ہو گیا، پتہ نہیں پاؤں پھسل گیا، زندگی سے پاؤں پھسل کے موت میں داخل ہو گیا، نہیں جانا تھا۔ اب یہ موت کے گھوڑے پہ زندگی چڑھی ہوئی ہے کہ زندگی گھوڑے پہ موت سوار ہے، یہ نہیں پتا آج تک، آج تک کسی کو سمجھ نہیں کہ یہ ہے کیا، کہ سوار کون ہے اور سواری کیا ہے۔ گھوڑا زندگی کا ہے، موت سوار ہے، گھوڑا موت کا ہے، زندگی سوار ہے، کیا تنکے زندگی کے ہیں اور شرر موت ہے، اور تنکے جو ہے یہ موت ہے اس میں زندگی شرر ہے، کیا پتا کون کس کو جلا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کو کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کھا رہے، زندگی موت کھائی جا رہی ہے یا موت زندگی کھائی جا رہی ہے، دونوں کا جو نشان ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں چکر بناؤ فوٹوگرافر کیمرہ، کہتے کھائی جا رہی ہے، ایک بڑھیا کھائی جا رہی ہے کسی چیز خوراک کو، تو یہ بڑھیا کون ہے، کہ یہ زندگی ہے بہت پرانی بڈھی ہو گئی ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ موت کھائی جا رہی ہے، موت مار مار کے تھک گئی، زندگی پھر زندہ ہے، موت کھا لی ہے، کہتے یہ کیا ہے، کہتے یہ موت ہے زندگی کھا رہی ہے، وہ زندگی کوشش کر کے تھک گئی، موت کھائے گی اس کو، اور جہاں پر ہوتی ہے کھا جاتی ہے۔ تو یہ دونوں تصور تمہارے ہی ہیں، اصل میں نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے، یہ کھیل اس کا اپنا ہے، کیا کہا، نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے، یا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کھیل جے کیا ہے، یا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اپنا ہے تو یہاں بھی اپنا ہے وہاں بھی اپنا ہے، بیگانہ ہے تو یہاں بھی بھرا ہوا وہاں بھی بھرا ہوا، بس یہ تم نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس زندگی میں تم کس کے ہو، اگر فانی کے ہو تو مر چکے ہو، اگر باقی کے ہو تو تم موت کھا چکے ہو، اب یہ تم فیصلہ کرو کہ تم کیا ہو، تو تمہیں آپ کو فیصلہ خود کرنا چاہیے، کیا آپ لوگ مر چکے ہو، کیا تم فنا کی محبت میں مبتلا ہو، فانی کی محبت میں مبتلا ہو، کیا ظاہری کی محبت میں مبتلا ہو، کیا عارضی کی محبت میں مبتلا ہو، کیا چیننگ کی محبت میں مبتلا ہو، تم کہاں مبتلا ہو، اگر تم نہ بدلنے والے کی محبت میں مبتلا ہو، ہمیشہ رہنے والے کی محبت میں مبتلا ہو، خالق کی محبت میں مبتلا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والے باقی کی محبت میں مبتلا ہو، تو تم بھی اس محبت کی وجہ سے اسی طرح ہو گیا۔ تو جو قطرہ دریا میں گیا وہ دریا ہو گیا، جو سمندر سے ملا وہ سمندر ہو گیا۔ تو کہانی اتنی ہے کہ اپنی محبت کو دریافت کرو، دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر میری اور میرے واقعہ کے درمیان صلح ہو جائے تو ظلم کہاں ہے، کیا کہا، میرے اور میرے واقعے کے درمیان صلح ہو تو ظلم کہاں سے، کہتے آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، کہتے میں راضی ہوں، ظلم کہاں، آپ کہاں پہنچ رہا جب واپس داڑھی بڑھا گر جائے، آگے آ جاؤ آگے ڈرا نہ کرو، کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی سچ سننا چاہیے۔ اچھا کیا ہوتا ہے،
تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ میرا اور منشا کے درمیان اختلاف. وہ کہتے چھت گر گیا. اب یہ بندہ کہانی سنا رہا ہے مکان کی چھت گر سنا کے جا رہا ہے، گرنا نہیں چاہیے تھا. اختلاف ہے، واقعہ ہے اختلاف ہے. تو اب جو اختلاف بیان کرے گا تو ظلم کہے گا. کہتے چھت گر گیا. اگر وہ انجینئر کے پاس ہوگا کہ تمہارا چھت گر گیا، مرمت کب کراؤ گے؟ مال چھت نکالو. اب اس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے اس کے لیے ظلم نہیں ہے. ظلم کس کے لیے؟ جس کا اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کے ساتھ اختلاف. اب بات سمجھ رہے؟ اختلاف کا ہونا ظلم غلط ہے اور موافقت کا ہونا غلط ہے. تم نے خود ہی تو موافقت کر لینی تھی، تو آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کہتے یہ جو میں کہتا ہوں ظلم ہو رہا ہے. آج کل بہت پریشانی ہو رہا ہے. آج کل پریشانی ہو رہا ہے تو اس کو آج کل کے حالات کو قبول کر لے. آپ کیا ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تو احسان کیا ہے؟ قبولیت کرنا. اور قبولیت اختلاف کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اس لیے آپ اختلاف کرنا چھوڑ دو تو ظلم کوئی بھی نہیں ہے. یہی ہے منشا اور یہی ہے واقعہ. جن لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا ان کے ساتھ کیا ہے؟ بات کو بچہ شہید ہو گیا، مبارک ہو. بیٹے کی کیا کہتا ہے وہ جی اللہ کے نام پہ 12 بچے کی بات کر دیے تم لوگوں نے. ایسا خدا کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ بچے اگر یہ غلط کرے تو ہمیں یتیم کرے. وہ قبول نہیں کیا. قبول نہیں کیا تو بچہ مر گیا. قبول کیا تو شہید ہو گیا. قبولیت کا نام ہے شہید ہونا. اور قبول نہ کرا ہوتا یہ ظلم ہے. تو جس نے قبول کر دیا تو ایک بڑی شہادت ہوتی ہے جان دینا. ایک چھوٹی شہادت ہوتی ہے قبول کرنا. غم کو، رنج کو، دقت کو، تکلیف کو، سرمایہ کے نقصان کو اور تھوڑے حالات کی خرابی کو. حالات کی خرابی کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا رحمت. جس پر اللہ مہربان ہو جائے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ دراصل احسان ہے. اگر رد کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ ظلم کے اندر داخل ہو گیا. جس نے کائنات کو ظلم سمجھا اور کائنات کے خالق کو ظلم سمجھا، سمجھو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت دے گا. یہ بات سمجھائی؟ دو طرح کا تصور ہے. ایک تصور یہ ہے کہ نیچر، یہ قدرت، یہ سارے انگلش میں لوگ کہتے رہتے تھے نیچر، قدرت، فطرت. کہتے فطرت جو ہے نا یہ ماں کی طرح ہے اور پالتی رہتی ہے ہر چیز کو. ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے. اب آج میرے ایک بات کیا کہا ہے؟ ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے. ندی چلتی جائے گی، درخت کو پانی ملتا جائے گا، اور درخت چلتا جائے گا، پرندوں کو چھانا ملتا جائے گا. پرندے چلتے جائیں گے حتیٰ کہ پرندوں کی جو نا اور بیٹ جو ہے نا اس کے اندر بھی مطلب خوراک ہوگی کسی پودے کی. یہ عجب کھیل ہے. فطرت جو ہے ماں کی طرح ہر چیز کو پالتی ہے. سایہ ہے، بارش ہے، یہ ہے، وہ ہے، زندگی ہر طرف نور ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے، پالنا. دوسرا کہتا ہے کہ نیچر جو ہے نا اس کے منہ میں خون لگا ہوا ہے. فطرت جو ہے ظالم ہے، اس کے پنجے ہیں، اس کے جبڑے ہیں، شیر کی طرح خوخار ہے، کھا گئے. ہمیں کوئی سکون نہیں ہے. 50,000 سال ہو گئے زندہ رہتے ہوئے، آج تک سکون نہ ملا. سکون کہاں سے ملنا ہے؟ مطلب یہ تو بڑا دقت والا مضمون ہے. تو سکون جو نہیں حاصل کر سکا اس کے لیے تو ظلم کو تصور ہے. اصل میں یہ تیرے اپنی ریکنسائلمنٹ کی بات تھی تو انہوں نے کہا صلح کی. صلح کرنے والے کے لیے یہ کائنات رحمت کی کائنات ہے اور جنگ کرنے والے کے لیے یہ کائنات ظلم کا چیپٹر ہے. جنگ چھوڑ دو، صلح کر. پیغام کیا ہے؟ جنگ چھوڑ دو، صلح کر دو. مخلوق ہو کے خالق کے ساتھ کیا جنگ کرتے؟ فرق تمہیں غریب رکھا گیا ہے، پر دفاع کرو، بات کو غریب مان لو، اپنے آپ کو مان لو. پھر گھبراتے میرے حالات خراب ہو گئے. اللہ کرے تیرے حالات خراب ہی رہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ میں نے دیکھا تو لوگ کچھ کرتے ہیں کہ میں مدت سے چل رہا تھا، شہراب کی پیاس بنا ہوا تھا، میں بڑے تلاش میں تھا. وہ ایک مطلب تلاش تھا کہ یا اللہ اپنی کائنات کے اندر فضل کے حوالے سے مجھے کوئی محبت کا رخ دکھا، کوئی محبوب کی شکل دکھا. ایک آدمی کر بیچارہ پیاس سے مر رہے. ایک آدمی نے کہا پھر اس کے اگلا چکر کہتا مدت کے بعد آخر مجھے محبوب کی منزل ملی، میں نے ٹھکانے لگی، اللہ نے قبول فرمایا، ایک حسین چہرہ مجھے پسند آ گیا، دل کو قرار آ گیا، بلکہ چین آ گیا، آخر محبوب کی منزل ہم نے دیکھ لیا، پا لی.
تو تیسرا بندہ جو ہے یہ تھوڑا قسمت سے معلوم ہے، کہتا ہے محبوب کے بغیر ہم تلاش میں تھے اور اس پر محبوب ملا تو بے چینیاں اور بڑھ گئی، مصیبت میں مبتلا ہو گئی. مطلب حاصل کو پھر ایک پریشانی کے بعد بنائے گا. ایسے آدمی کی قسمت پر مجھے تھوڑا سا شک رہتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کا شک رہتا ہے کہ جس کو وہ چیزیں تھا ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس پر گلا کر دیا کہ بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو حاصل ملے. فراق کا عام طور پر واصل بلّہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فراق کے راستے عام طور پر واصل ہوتے ہیں بلّہ اللہ کے ساتھ. اور وہ جو وصال کا تمنا یہ ہے چھوٹی منزل کا مسافر ہوتا ہے، پدی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پدی سمجھتے آپ اردو کا ہوتا ہے؟ ہاں اردو کے انگریزی میں بولا گیا مطلب یہ کہ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں. تو اپنی منزل آپ بنانے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے. اپنی منزل اس کے حوالے کرو جس نے تمہاری شکل بتا دی ہے، جس نے تمہارا دماغ دیا ہے، جس نے تمہارا دل دیا ہے، جس نے تمہیں کچھ بنایا ہے. تو اپنی منزل بھی اس کے حوالے کر. جس نے تجھے تشکیل دیا ہے وہ تیری منزل بھی تشکیل دے گا. اگر تمہیں اپنا آپ قبول ہے، اپنی شکل قبول ہے تو اپنی مقدر بھی قبول کر. بے وقوف گدھا. اپنی شکل پسند ہے، اپنی اولاد پسند ہے، اپنے ماں باپ پسند ہے، اپنا آپ بھی پسند ہے، اپنا ذہن پسند ہے، اپنا دل پسند ہے، تو پھر اپنے مقدر قبول کر. یہی مقدر ہے، یہ تیری شکل مقدر ہے، تیرے احساس مقدر ہے، تیرے دل مقدر ہے، تیرے سارا ہر چیز ہے. اب اس کے اندر قبولیت جاری کرو. آج سے زیادہ آدمی جو ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ قبول نہیں کرتے. کس کو؟ اپنے آپ کو. وہ اپنے اندر کے ساتھ جنگ کرتے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ جھگڑا پریشانیاں. وہ ہر وقت ہی پریشان رہے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اپنی احسان سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے ساتھ صلح کرا دے. تم جھگڑے والے ہو بندے ہو کہ تمہارے ساتھ صلح نہیں ہو رہی. تو یا اللہ مطلب میں اپنے لیے کچھ بہتر ہو جاؤں، اپنے لیے آپ بہتر ہو جاؤں. یہ بھی نہیں ہو رہا. انسان اپنے لیے پھر مشکل راہ چنتا ہے. اور اللہ جو ہے احسان کرے. سب سے بدقسمت آدمی وہ ہے جس پر احسان ہو اور وہ گلہ کرے. خطرناک بات ہے. احسان کا گلہ کرنے والا آدمی میری نگاہ میں وہ لفظ میرے پاس ہے نہیں، اچھا لفظ نہیں ہے وہ. اچھا میں یہ کام کرتا ہوں، اچھے الفاظ جو ہے میں اپنے پاس نہیں رکھتا ہوں. یہ بہت برا لفظ ہے جو میں اپنے پاس نہیں رکھ رہا ہوں. اللہ کے احسان پر گلہ کرنے والا آدمی جو ہے نا یہ بڑا خطرناک لفظ ہے میرے پاس، اس لیے میں اس کو نکال دیا. بولے احسان کیا ہے؟ احسان کے ساتھ گلہ کرنے والا خطرناک آدمی، آپ حق ہے، اپنے آپ کو ڈنگ مارنے والا. اچھا یہ وہ آدمی ہوتا ہے. تو کیا کرو؟ اپنے آپ پر راضی رہو. جو اپنے آپ پر راضی رہ گیا، اپنے حالات پر راضی رہ گیا، اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ پر راضی رہ گیا، وہ اپنے خالق پر راضی رہ گیا. اور جو خالق پر راضی رہ گیا اس پر خالق راضی ہو گیا. کہانی بڑی سمپل ہے. جھگڑا ایسے آئی کوئی، تم جھگڑا کس کی ساتھ کر رہے ہو؟ اس لیے ظلم کوئی نہیں ہے. اچھا جو پریشان ہے اسی کے ساتھ ظلم ہے. ظلم جو ہے آپ کا اور خالق کے درمیان تعاون کرنا ہونا ظلم ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ایک جگہ پر ایک آدمی نے دکھایا، ایک بات لکھی بزرگ نے، کہتا ہم جا رہے تھے، ہم نے دیکھا اونٹ، لدا ہوا اونٹ، دلدل تھی، وہ کہیں گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گیا اونٹ میرے سامنے کٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں بزرگ، کہتے مجھے ظلم کا احساس ہوا اور میں یہ جانتا تھا کائنات میں ظلم نہیں ہے. میں نے کہا یہ ظلم کا احساس ہے، میں منزل سے گر گیا. پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ حادثہ یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے اور اس کا میرے اوپر نیگیٹو اثر ہو گیا. آپ مہربانی فرماؤ اس اونٹ کو ٹھیک کر دو تاکہ میری منزل میں فرق نہ آئے. کیا ہے؟ تاکہ یہ نہیں کہ اونٹ کی تکلیف دور ہو جائے گا، میری منزل میں فرق نہ آئے. پھر میں نے وہیں میں دعا کی، وہاں پر سجدہ سلام کیا، اونٹ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمیں توبہ کری کہ دنیا میں کسی ظلم کا تصور نہیں کریں گے. تو جان تیری کائنات جانے. کیا کرے؟ تو جان تیری کائنات جانے اور تیری مصلحتیں جانے. ہمیں کیا پتہ کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا. جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں، کیا یہ دشمن ہے جو دوست مان کے آیا، یا یہ دوست ہے جو دشمن کے مان کے نکلے گا؟ کیا پتہ کیا ہو جائے. بے شمار دشمن جو ہیں دوست کی شکل میں آتے ہیں. ایسا دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہے. کون سا؟ جو دوست بن کے آئے. اور وہ دوست سب سے زیادہ خطرناک ہے جو دشمن مان کے نکلے، وہ گدھا ہے. اس لیے جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ یا اللہ تو ہی مہربانی فرما. اللہ کے کام کو قبول کرتے جاؤ
اور تمہیں تو ظلم نظر نہیں آئے گا. جس دن دنیا کے اندر ظلم نہ نظر آیا اس دن تم حقیقی بندے بن گئے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، جیسا تو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو تو کر رہا ہے وہی صحیح ہے. بس غریب بنا، امیر بنا، جو بنا، شکل بنا، صورت بنا، ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کر ہم راضی، ہم تو ہیں ہی تیرے بندے، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. اس کا یہ جواب ہے.